کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان رات کے پہر کسی ویران سنسان جگہ سے گزر رہا ہوتا ہے تو اندھیرے کو دیکھ کر یا اندھیرے میں دھندلی سی روشنی کو دیکھ کر اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ جاتا ہے، اور اسی ڈر اور خوف کے مارے وہ انسان دوڑ لگا دیتا ہے، کیونکہ ایک انجانی مخلوق کا ڈر اسے ستانے لگتا ہے، جبکہ اصل میں وہاں پر کوئی جن بھوت چڑیل وغیرہ موجود نہیں ہوتی، بلکہ یہ آپ کے اپنے دماغ کی یا آپ کا لاشعور یا دماغ کے اندر دی ہوئی تازہ معلومات ہے، جو کہ کسی ڈراؤنی فلم یا کہانی کی صورت میں آپ کے دماغ میں خود داخل ہوتی ہے، اور اسی لیے وہ عام سی چیز یا واقعے کو نوٹ کر کے غیر معمولی چیز بھی دکھا کر خطرے کا احساس دلا رہا ہوتا ہے، جو کہ صرف انسان کا وہم ہوتا ہے۔ دوستو، اس چیز کو سائنسی زبان کے اندر ہیلوسینیشن یا پلاسیبو افیکٹ کہتے ہیں، اور اسی نفسیاتی ڈر یا بیماری کو لوگ جعلی پیروں اور عملوں کی بدولت جادو کا شخصانہ قرار دے کر ان کے علاج کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ یہ کوئی جنات یا جادو کا اثر نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے لاشعور کے اندر ہونے والی تبدیلیاں یا نفسیاتی مرض ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی جنات کا وجود سائنس اور اسلام سے ثابت شدہ کوئی مخلوق کے طور پر حقیقت ہے یا وہم؟ سائنس جنات کو نہیں مانتی، اور سائنس کہتی ہے کہ یہ انسان کا محض ایک وہم ہے۔ موجودہ سائنسی طریقہ کار کے مطابق جنات کو لیبارٹری میں رکھ کر اس کی تصویریں بنا کر اس کی لمبائی چوڑائی ماپ کر یا کوئی بھی کیمیکل ری ایکشن کر کے جنات کے وجود کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اگر سائنسی طریقہ کار کے اندر ادل بدل کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ سائنس بھی جنات کو ماننے لگے، اور جہاں تک جنات کی سائنسی شواہد کی بات ہے تو انسان نے ایسی کوئی ٹیکنالوجی ابھی تک دریافت نہیں کی جس میں جنات کو دیکھا جا سکے، اور نہ ہی مستقبل میں ایسا کبھی ممکن ہو سکے گا۔ لیکن دوسری طرف جنات کا مشاہدہ کئی لوگوں نے کر رکھا ہے۔ اگر آپ سائنس جیسے نامکمل علم کو مکمل سمجھتے ہیں تو جنات آپ کے لیے حقیقت نہیں ہے، اور اگر آپ اسلام کو مقدم اور حقیقت کا سرچشمہ سمجھتے ہیں تو جنات کا وجود آپ کے لیے حقیقت ہے، جو کہ ہر ایک مسلمان کا عقیدہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کی سورہ الزاریات کے اندر آیت نمبر 56 کے اندر اللہ پاک جنات کے بارے میں واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس سے بڑھ کر پختہ ثبوت جنات کے وجود کو حقیقت ثابت کرنے کے لیے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کریم کا ہر ایک لفظ حق اور سچ پر ہے، اور یہ بھی کہ جنوں کو انسانوں کی طرح ہی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اور انہیں بھی انسانوں کی طرح عقل و شعور اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی گئی، اور وہ چاہیں تو کسی بھی بات کو مان لیں اور چاہیں تو انکار کر دیں، لیکن ان کا بھی قیامت کے روز انسانوں کی طرح احتساب ہوگا۔ اب جنات کے وجود کا حقیقت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر چیز کو جنات یا جادو سمجھ لیں۔ جس طرح سے انسانوں کی ایک الگ دنیا ہے، اسی طرح سے جنات بھی اپنی ایک الگ دنیا کے اندر جی رہے ہیں، اور وہ یہ تمام کام کرتے ہیں جو کہ ہم انسان کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے کسی مصلحت کی وجہ سے جنات کو اور ان کی دنیا کو انسان کی نظروں سے پوشیدہ رکھا۔ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو جنات کے وجود کے بارے میں ہمیں حدیث مبارک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان کی پیدائش سے پہلے بھی ہماری اس زمین پر موجود تھے، لیکن کتنا پہلے اس کے بارے میں کوئی تفصیلات موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ پیدا کردہ مخلوق حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی ہماری زمین پر موجود تھی، لیکن شر، فتنہ اور فساد کے اندر مبتلا ہو گئی، اور بلا وجہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگی، اور پوری دنیا پر فساد پھیلا دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرشتوں کی جماعت کو لے کر زمین پر ان سے جنگ کر کے ان کو پوری زمین پر پھیلا دیں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جنات نے فرشتوں کی جماعت سے مقابلہ کیا، لیکن انہیں بدترین شکست ہوئی، جس کے بعد یہ تمام جنات ویران جگہوں، پہاڑی علاقوں، سمندری علاقوں اور ویران جزیروں پر قید کر دیے گئے، جہاں یہ سلیمان علیہ السلام کے دور تک قید رہے۔ ان جنات کی بہت ساری اقسام ہیں۔ جو جن اپنی اصل شکل و صورت کے اندر رہتے ہیں انہیں جنی کہتے ہیں، جبکہ جو جنات انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں انہیں آمر کہتے ہیں، جبکہ جو جن بچوں اور انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں انہیں ارواح کہتے ہیں، جبکہ برے اور خبیث جنات کو شیطان کہتے ہیں، جو کہ صرف ناپاک اور گندی جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں، اور یہ انسانوں کے بیت الخلاء یہاں تک کہ ہر گناہ کرنے والی جگہ پر موجود ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو یہ انسان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور غصے کے اندر انسان سے ہر غلط کام کرواتے ہیں، جس کے بعد میں اسے افسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ قبرستان اور ویران جگہوں پر بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ جنات بہت ہی بدصورت اور خوفناک شکل کے ہوتے ہیں، اور جنات کے سر کو قرآن کریم میں جہنم کی تہہ میں اگنے والے درخت کے ایک پھل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دوستو، نیک جنات اور کافر جنات کے رہنے کی جگہ بالکل الگ الگ ہوتی ہے، کیونکہ نیک جنات پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنا پسند کرتے ہیں، جبکہ کافر جنات غیر آباد اور ویران جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں، جس کا حوالہ ہمیں حدیث مبارک سے بھی ملتا ہے کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ ایک سفر پر روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو صحابہ اکرام نے اسی جگہ سے کچھ دیر کے بعد شور اور چیخو پکار کی آوازیں سنی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو صحابہ اکرام نے یہ معاملہ دریافت کیا کہ یہ کس چیز کی آواز تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک جنات اور کافر جنات میں جگہ کو لے کر جھگڑا ہو رہا تھا کہ کون کہاں پر رہے گا، لہٰذا انہوں نے مجھے فیصلہ کرنے کے لیے کہا اور میں نے ان کے درمیان فیصلہ کچھ اس طرح سے کیا کہ نیک جنات کو پہاڑوں کی چوٹیوں کے اونچے علاقے دے دیے، جبکہ کافر جنات کو زمینی یعنی نچلے علاقے دے دیے، اور یہ دونوں فریق میرے اس فیصلے پر راضی ہو گئے۔ نیک جنات انسانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن شیطان کے چیلے ہر روز سمندر پر لگنے والے شیطان کے تخت پر پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کر دن بھر کے احوال بتاتے ہیں کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا اور کتنے لوگوں سے گناہ کروائے۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ شیطان کا سب سے پسندیدہ اور ایسا کام جس کو کرنے سے وہ اپنے چیلوں کو پاس بلا کر باقاعدہ ان کو شاباش دیتا ہے، اور وہ ہے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈلوانا۔ جنوں کی ایک خاص قسم ایسی بھی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ شرارتی اور بہت ہی زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اور ایسے جنوں کو عفریت کہتے ہیں، اور اسی طرح کے عفریت جن کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کے اندر بھی موجود ہے، جب ایک عفریت جن نے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لانے کی پیشکش کی تھی، اور یہی جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بڑی بڑی تعمیرات بھی کرتے تھے جو کہ آج بھی موجود ہیں۔ جنات کی اپنی خاصیت کے اعتبار سے بہت ساری قسمیں، مثال کے طور پر جنات کی ایک قسم ایسی ہے جن کی رسائی پہلے آسمان تک ہوتی ہے، اور یہ کان لگا کر آسمان میں ہونے والے فیصلوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ زمین پر واپس جا کر شر اور فتنے کو پھیلا سکیں، لیکن آسمان سے شہاب ثاقب اور پتھر ان کی طرف بڑھتے ہیں اور انہیں ایسا کرنے سے روکتے ہیں۔ ایک واحد وقت ایسا تھا جب ان تمام جنات پر آسمانی راستے بند ہو گئے تھے، اور وہ وقت تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ جبکہ جنوں کی ایک قسم ایسی بھی ہے جو کہ کتے، بلی اور اسی طرح کے کسی بھی جانور کی شکل کی صورت میں زمین پر موجود رہتی ہے، جبکہ ایک قسم ایسی ہے جو کہ کسی ایک جگہ پر قیام کرتی ہے، جنہیں بھوت پریت بھی کہتے ہیں، اور یہ لوگوں کو ویران جگہوں کے اندر جا کر اور وہاں پر قابض ہو کر پریشان کرتی ہے۔ انسان اپنی دنیاوی آنکھوں سے کبھی بھی جنات کو نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ جنات کسی جانور مثلا کتے، بلی یا کسی اور جانور کی شکل میں انسانوں کے سامنے نہ آ جائیں، لیکن کچھ جانور ایسے ہیں جو کہ جنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، مثلا کتے اور گدھے وغیرہ، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کے دیکھنے کی حد مخصوص ہے، کیونکہ ہم انسان صرف مخصوص چیزوں کو ہی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جو چیز انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو وہ وجود ہی نہ رکھتی ہو۔ جنات پیدا بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں، اور ان کو بھی انسانوں کی طرح موت آتی ہے۔ ان کی عمریں تو ویسے بہت طویل ہوتی ہیں، لیکن صرف ایک جن ابلیس کو اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے کہ وہ زندہ رہے گا اور انسانوں کو بھٹکاتا رہے گا، کیونکہ یہ جب بھی بوڑھا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے حکم سے اس کو دوبارہ سے جوان کر کے مزید مہلت دے دیتا ہے۔ جنات اپنی آنکھوں سے اس دنیا کے انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن انسان جنات کو اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اور صرف مخصوص حالات کے اندر ہی ان کی موجودگی کو محسوس کر سکتا ہے، جس کا ذکر واضح طور پر قرآن کریم کی سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 27 میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے کہ جنات اور ان کا قبیلہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں مگر تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، جس سے ثابت ہے کہ جنات کا وجود ایک حقیقت ہے اور کسی مصلحت کی وجہ سے انہیں انسانوں کی نظر سے دور رکھا گیا، اور آج کی میڈیکل سائنس چاہے جتنی بھی ترقی کر لے ان غیر مادی چیزوں کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتی، بالکل ایسے ہی جیسے وہ انسانی روح کو نہیں دیکھ سکتی۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔